نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد السلام محفل پاک میں موجود معزز اساتذہ کرام اور میرے رائے حق میں شریک ہم سفر بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، آج مجھے علماء کرام کی جانب سے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. محترم سامعین، اگر ہم دیکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس طرح خالق العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر رسولوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و بالا عظمت عطا فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، امت محمدی میں کسی کو بھی اتنی بڑی مقام و فضیلت عطا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن میں اپنے علم کے مطابق کچھ فضائل عرض کروں گا. محترم سامعین، میں نے خطبہ میں جو قرآن کریم کا آیت کریمہ ذکر کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اس سے زیادہ فضیلت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے ان سے اپنے رضا کا اعلان فرمایا تھا. محترم سامعین، میں نے خدا میں جو حدیث مبارکہ ذکر کی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو ویسی بھی حقدار جنت ہے، مگر جس نے صحابی کو بھی دیکھا تو ملاقات صحابی کی وجہ سے اس شخص کو بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. ماشاءاللہ. محترم سامعین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے کوئی بھی شخص کسی علاقے میں فوت ہو جائے تو اس علاقے کے لیے قیامت کے دن فائدہ اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا. یعنی جس علاقے میں صحابی دفن ہو تو اس صحابی کی برکت سے تمام اہل علاقہ جنت جائیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم سامعین، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت میں میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے. جس طرح کھانا نمک کے بغیر درست نہیں ہوتا، جیسے نمک پوری ہوتی ہے مگر سارے کھانے کو درست کر دیتے ہیں، اسی طرح میرے امت میں میرے صحابہ پوری ہے مگر سب کی اصلاح انہوں نے اپنے کے ذریعے سیکھی ہے. اللہ بارک اللہ. محترم سامعین، اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن میں وہ 4 صحابہ کرام جو خلفائے راشدین کے نام سے مشہور ہے، ان میں صرف 2 صحابہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. ترمذی شریف کا حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے ساتھ کھڑے تھے، اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لے آئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، پھر گلے لگا کر مولا علی کو فرمایا کہ اے ابو الحسن، میرے نزدیک صدیق اکبر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. محترم سامعین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب دونوں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دو. فزاد اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکوں نے کہا کہ آج ہم مصر رہیں گے. محترم سامعین، میں اپنے
تقریر کو ان اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نام صحابہ حشر تک آباد رہے گا، برباد کا مجوسی اور برباد رہے گا، صحابہ سے عقیدت کی اور رہے گی، گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ وما علیہ البلاغ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔